الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب ذی احتشام، آج کی اس مبارک جمعۃ المبارک کی نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفتح کی آخری آیہ کریمہ پوری کی پوری خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے، جسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اور یہ سورہ الفتح کی آخری آیت کا جو نمبر ہے یہ 29 ہے۔ بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے اور بڑی ہی معروف ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کاملہ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کارگاہ حیات کے اندر تشریف لا کر جو اپنی جماعت تیار کی، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے 4 طبقات کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ ذکر فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام آئے بعد میں ہیں، لیکن ان کا تذکرہ اللہ کریم فرماتی ہے میں نے تورات کے اندر بھی کیا ہے، انجیل بھی کے اندر بھی کیا ہے، کہ میں نبی آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جیسے صحابہ، جیسے ساتھی، جیسے دوست، جیسے رفقاء کار، جیسے کارکنان ان کو عطا فرماؤں گا، ان کی شان یہ ہوگی۔ میں نے تورات کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، انجیل کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کے اختتام پہ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک، جنہوں نے، اور صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ بھی ہوا۔ صحابی کی تعریف سمجھ آ گئی؟ صرف حضور کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہے۔ ابو جہل نہیں روز دیکھتا تھا، ابو لہب نہیں دیکھتا تھا، سارے دیکھتے تھے۔ جو سرکار کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو دیکھا کرتے تھے، لیکن دیکھنے میں فرق ہے۔ ایک کفر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ایک ایمان اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اور پھر ایمان اور محبت کی نگاہ سے صرف دیکھنا بھی کافی نہیں، اس ایمان اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد پھر ساری زندگی اس دیکھنے کا پہرا دینا ہے۔ یقیناً میں صحابی کی تعریف آپ تک پہنچانے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایسے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بننے کے لیے ایک بڑا مضبوط قرآن پاک کا انداز اور اسلوب اور ضابطہ قاعدہ کلیہ ہے۔ صرف دیکھنا بھی کافی نہیں، اور صرف ایمان کے ساتھ دیکھنا بھی کافی نہیں، صرف وقتی طور پر محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی کافی نہیں، ایمان کے ساتھ محبت کی نگاہ سے رخ مصطفیٰ کو دیکھا جائے، پھر اپنے اس دیکھنے پر پہرے ڈال دیے جائیں، پہرے بٹھا دیے جائیں۔ نہ کفر قریب آنے پائے، نہ شرک قریب آنے پائے، نہ نفاق قریب آنے پائے، نہ عداوت اور دشمنی قریب آنے پائے۔ یہ ساری غلاظتیں اور آلائشیں اور گندگیاں بندہ جس وقت اپنے سے دور رکھتا ہے اور پھر قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزار کے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہوتا ہے، اب قرآن اعلان فرماتا ہے تو صحابی رسول ہے۔ ان صحابہ کرام کو جو اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا کیا کہ محمد پاک کا قرب عطا کیا، اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ آ سکتا ہے، رسول کریم کا قرب نہیں آ سکتا۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم علم حاصل کر کے علامہ بن سکتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھ کے مفسر قرآن بن سکتے ہیں، حدیث پاک کی شرح لکھ کے محدث دوران اور شارح حدیث بن سکتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں، صحابی رسول نہیں بن سکتے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جسے محمد پاک کا حالت ایمان میں اور حالت محبت میں قرب نصیب رہا ہو اور وہ قرب کی لذتیں لیتا رہا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کا انجام کار کیا ہے اور آخرت کے اندر ان کو اللہ کریم نے مقام اور کیا عطا فرمانا ہے، اس کا ذکر خیر اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ کے اندر فرماتے ہوئے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرما دیا ان اہل ایمان کے ساتھ جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ فرما دیا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ میرے پاس مغفرت کے جتنے خزانے ہیں اے صحابہ کرام میں تم سب کے لیے وقف کرتا ہوں، لہم مغفرۃ، اور تمہیں اجر دوں گا، نمازوں کا وہ بھی دوں گا، روزوں کا اس کا بھی دوں گا، زکوٰۃ تم نے ادا کی اس کا بھی تمہیں اجر دوں گا، تم نے حج کیا اس کا بھی تمہیں اجر عطا کروں گا، تم نے جہاد کیا اس کا بھی تمہیں اجر عطا کروں گا۔ لیکن ایک انوکھا تمہیں اجر ملے گا جو محمد پاک کو نگاہ محبت اور نگاہ ایمان کے ساتھ دیکھنے کا ہے، اس کا اجر کون سا ہے؟ وَأَجْرًا عَظِيمًا، اس کا اجر چھوٹا نہیں ہوگا، اس کا اجر میں اپنی شان عطا کروں گا۔ یہ قرآن بول بول کے فرما رہا ہے، وہ اجر صحابہ کرام کو اجر عظیم کی شکل میں عطا ہوگا، لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آئیے ان آیات مقدسہ کا اور اس آیت مبارکہ کا بنظر غائر ذرا مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ ایمان کے اندر تازگی اور رونق پیدا ہو جائے۔ میں ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں اور ترجمے کے اندر بڑی نزاکتیں ہیں، بڑی لطافتیں ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی جاذبیت ہے، بڑی کشش ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ لفظ محمد سے، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، میں اس کا لطف خود ہی لے رہا ہوں، محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر 3 اسم استعمال ہوئے ہیں، محمد، رسول اور اللہ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ محمد برحق اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت آدم اللہ کے نبی تھے۔ میں لمبی کردار نہیں پڑھتا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں نہیں، تھے۔ پہلے کا ذکر کیا اور سرکار کے بعد پہلے جو آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، نبی تھے، محمد ہیں۔ ایک قصہ ہوتا ہے جو ماضی کے اندر گزر گیا، جو قصہ پارینہ بن گیا، جس پر زمانے نے اپنی گرد ڈال دی، اور ایک قصہ ہوتا ہے جو بالکل تر و تازہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت آدم کی نبوت تھی، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت تھی، جنہوں دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑا مقام عطا کیا، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آدم سے لے کے خاتم سے پہلے تک ہر نبی نبی تھا، خاتم نبی ہے، خاتم نبی ہے۔ اب اس جملے کو میں پھر اور انداز میں اپنے ذوق کی تازگی کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آدم نبی تھے، خاتم نبی ہیں۔ آدم نبی تھے، خاتم، اب خاتم کی سمجھ نہیں آ رہی؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جس ذات پہ آ کے نبوت ختم ہوئی، ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ بھی بڑا میرا خاص ہے اور میرے پورے عقیدے کی جان یہ جملہ ہے۔ محمد پاک پہ صرف نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت کامل ہوئی ہے، نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ کا پیغام آ کر محمد پاک پہ کامل طور پر مکمل ہوا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسولان اعظام تشریف لاتے رہے، ان کے پاس کتابیں بھی آتی رہیں، صحیفے بھی آتے رہے، اور بعض لوگوں کو علم میں اضافہ کرنے کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 4 کتابوں کے علاوہ 130 صحائف آسمان سے نازل ہوئے، 130 صحائف جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ان میں سے 30 صحیفے تو فقط حضرت آدم پہ نازل ہوئے تھے، جی
لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ دین میرا مکمل ہے۔ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ان کا دین مکمل تھا، ناقص نہیں تھا، لیکن دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جس وقت زمانہ وسعت اختیار کرتا ہے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں، ضروریات بڑھ جاتی ہیں، حاجات بڑھ جاتی ہیں، دین کا نیا پیٹرن اور انداز اور اسلوب اور منہج آنا چاہیے۔ پہلے زمانے محدود تھے، جس وقت زمانہ آیا رسالت محمدیہ کا وہ زمانہ بھی محدود نہیں تھا۔ اس لامحدود زمانے کے لیے تعلیمات بھی لامحدود چاہیے تھیں، اور چونکہ محمد پاک کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس لیے ایسا پیغام آنا چاہیے تھا من جانب اللہ جو کتاب اللہ بھی ہو، کلام اللہ بھی ہو، اور ہر اعتبار سے کامل و اکمل اور مکمل بھی ہو۔ اس لیے اب میں پھر زور دے کر اس بات پر فوکس کروں گا اپنی پوری گفتگو کا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ دین مکمل ہوا ہے آمنہ کے لال پہ، اس لیے عرفات کے میدان کے اندر محمد پاک نے کہا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج مجھ پر اللہ کریم نے اپنے دین کو کامل کیا ہے۔ یہ چھٹا پارہ ہے۔ یہ الفاظ کسی اور نبی کی ادا کرتا ہوں تو مجھے علم کے اندر آپ بھی اضافہ کر دیجئے، لیکن یہ الفاظ کسی اور نبی کی زبان اقدس سے ادا نہیں ہوئے، یہ ادا ہوئے ہیں تو تمہارے رسول اعظم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ دین مکمل ہوا، اس لیے میرے محمد پاک پر نازل ہونے والی کتاب، یہ جملے خاص اب کہنے لگا ہوں، میرے محمد پاک کی زبان اقدس پہ اور قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب، آپ کے محمد پاک کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب صرف کتاب نہیں، خاتم الکتب ہے، آخری کتاب ہے، اور میرے رسول کریم کی شریعت خاتم الشرائع ہے، آخری شریعت ہے، اور اس سرکار کی ذات گرامی خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہے۔ پتہ نہیں یہ موضوع کیسے چل پڑا، اس موضوع کو تو میں نے اگلے جمعے کے لیے رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ یہ ستمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور 7 ستمبر کو خاص واقعہ رونما ہوا تھا۔ ذرا اپنی تاریخ کو کھنگالیے، پاکستان میں خاص تبدیلی آئی تھی، بہت بڑا بگ چینج آیا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 7 نومبر کو مسلمانوں کو اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا کیا تھا کہ جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہماری اسمبلی نے متفقہ طور پر ان کو کافر قرار دے کر اقلیت قرار دیا تھا۔ یہ 7 ستمبر تھا، آنے والا ہے نا، آنے والا ہے، ذرا یادوں کو تازہ کیجئے، اپنے سٹیٹس لگائیے تاکہ پتہ چلے کفر کو کہ مسلمان جاگ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پتہ ہے کہ 7 ستمبر کو کیا ہوا تھا۔ جی میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتا ہوں جنہوں نے 7 ستمبر کو حقیقی غلامی رسول کا دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہوئے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینوں پہ گولیاں برداشت کی تھیں، لیکن کہا تھا محمد پاک کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اللہ نے جب اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، جب نبوت مکمل ہو گئی، جب رسالت مکمل ہو گئی، جب اللہ کا پیغام مکمل صورت میں ہمارے پاس آ گیا، اور اس کے بعد ہمیں کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس جیسا کوئی ہوگا تو آئے گا، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی آئے گا۔ اور کسی کہنے والے نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، شعر سماعت کیجئے گا ذوق کے ساتھ، جس بھی فنکار کے، تمہیں کسی فنکار نے بنایا ہے، اناری نے نہیں بنایا، جس بھی فنکار کے، اور بنانے والے نے بھی تجھے عام نہیں بنایا، شاہکار بنایا ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد بیت الحرم اور مسجد قباء اور شاہی مسجد جنہوں نے بنائی ہے، انہوں نے زندگی کے اندر صرف یہی کام نہیں کیا، اور بھی بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا کوئی کام، تو وہ اپنا شاہکار بتائیں گے کہ ہمارا شاہکار یہ ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبی تعمیر کی ہے۔ اس لیے میں شاہکار کے لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے پہروں تمہیں سوچا ہوگا کہ کیسا بناؤں، کیسا بناؤں، ناک کیسی ہو، بینی مبارک کیسی ہو، آنکھ کیسی ہو، آنکھ کے اندر جو سیاہی رکھنی ہے اس سیاہی کو کتنا سیاہ سے سیاہ کیا جائے
تاکہ سائیڈوں پہ اور ارد گرد جو سفیدی ہو اس سفیدی کے درمیان وہ سیاہی دعوت نظارہ دے رہی ہو۔ بال کیسے رکھوں؟ کیونکہ میں نے ان کی قسمیں یاد کرنی ہے قرآن پاک کے اندر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہہ کے بال ایسے ہونے چاہیے جس جیسے بال کسی کے نہ ہوں۔ یہ موضوع میرا ربیع الاول شریف کا ہے، اس مہینے کے بعد اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد پاک کے ساتھ ہیں۔ محلے میں نہیں رہتے، ضروری نہیں ہے کہ محلے میں رہتے ہوں، بے شک کرن کے اندر رہتے ہوں، وہ ساتھ ہیں۔ اور جو محلے میں بالکل نیبر میں رہ رہا ہے، دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی ہے لیکن اس کا دل محمد پاک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ ساتھ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر تو بڑے سخت ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہو ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کی دو صفات اقبال نے بیان کی، لیکن مومن کبھی اقبال کو پڑھے تو پھر قرآن پاک کا مطالعہ کرے۔ اقبال فرماتے ہیں مومن جس وقت دوستوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ہوتا ہے، لیکن وہی نرم اور ملائم جس وقت دشمن کے سامنے جاتا ہے تو فولادی تلوار بن جاتا ہے۔ وہاں نرمی نہیں دکھاتا، وہاں کہتا ہے ادھر آ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تجھے بھی ایک فن دیا گیا ہے، میرے پاس بھی ایک فن ہے، تو بھی فنکار ہے میں بھی فنکار ہوں، تیرے پاس تیر ہیں میں نے ہتھا ہوں، میرے پاس جگر ہے، مارنے جتنے مارنے ہیں، میں امیہ بن خلف کی ماریں برداشت کر کے آیا ہوں، اس لیے تو کعبۃ اللہ کی چھت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کسی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھ رہا ہو تو انہیں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کا بچہ بلک رہا ہو بھوک کی وجہ سے تو اپنا لقمہ اس کو دے دیتے ہیں۔ میدان جہاد کے اندر جاتے ہیں تو زخم آ جاتے ہیں، تیر لگتے ہیں، تفنگ لگتے ہیں، نیزوں کے زخم آتے ہیں، یہ زمین پہ گر پڑتے ہیں، آخری وقت ان کا آ جاتا ہے، کوئی پانی کا پیالہ لے کے ان کے قریب آتا ہے تو وہ پانی کا پیالہ لے کے یہ پینا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ سے آواز آتی ہے العطش، میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ یہ کہتے ہیں یار میں تو مرنے والا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں، مقام شہادت نوش جاں کرنے والا ہوں، مجھے رہنے دو، میرے بھائی کو پلا دو۔ رحماء بینہم، یہ صرف رحماء بینہم ہی نہیں ہے، تراہم رکعا سجدا، اے ایمان والے جب بھی تو انہیں دیکھے گا جب انہیں فارغ وقت ملتا ہے یا حالت رکوع میں اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں یا حالت سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور جو حالت رکوع اور سجدہ میں جب جھکتے ہیں ان کا پروردگار انہیں اٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، من تواضع للہ قد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا دیتا ہے۔ ایسے آپ نے یقیناً لوگ دیکھے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ نے انہیں اٹھا دیا، اور جو اللہ کے سامنے اکڑا اٹھا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بارگاہ سے نکل جا، تو رجیم اور شیطان ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اب چار میں کیٹاگریاں صحابہ کرام کی بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ حضور کے ساتھ ہیں تو کیوں ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں تو کیوں ہیں؟ رحماء بینہم ہیں تو کیوں ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، ہر وقت حالت سجدہ میں رہتے ہیں یا حالت رکوع میں رہتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا۔ اور میں ذاتی جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول کریم کے ساتھ رہنے والے، اب بڑے دھیان سے سنیے گا، رسول کریم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کے صرف اعمال کو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اعمال کے پیچھے جو نیتیں ہیں انہیں بھی بیان کیا۔ یہ جملہ کاش آپ سمجھ جاتے نا تو آپ اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہتے۔ آپ کی نیت میرے بارے میں کیا ہے، میری نیت آپ کے بارے میں کیا ہے، نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، لیکن نیتوں کا خالق میرا رب ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ یہ چار طرح کے لوگ ہیں صحابہ کرام، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا،
اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کے اعمال میں نے بیان کر دیے، اب ان اعمال کے پیچھے جو ان کی نیتیں ہیں خلاق عالم فرماتا ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں ہی بیان کروں گا۔ یہ حضور کے ساتھ ہیں، اشداء والکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں، تراہم رکعا سجدا ہے، تو ان کی نیتیں کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کے ان چار اعمال کے پیچھے نیتیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ سے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مولا کریم ان کی کوئی نشانی، کوئی ان کی علامت کہ ہم کیسے پہچان سکیں؟ کیونکہ مسجد نبوی کے اندر رسول کریم منبر پاک پر تشریف فرما ہیں، سرکار کریم نے اشارہ کر کے فرمایا اخرج جا فلاں فانک منافق۔ تو وہ تو صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے کیوں فرمایا تو اٹھ جا، تو بے منافق ہے، تو اٹھ جا، تو بے منافق ہے؟ تو ہمیں کیا پتا مسلمانوں کے درمیان جو مکس اپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے مسلمان کون ہے، منافق کون ہے؟ فرمایا نشانی بھی میرے ذمہ رہی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پہچان بتا دیتا ہوں کہ نشانی کیا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان میں سے آپ کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان میں سے سجدے تو سارے کرنے والے ہیں، لیکن سجدوں کا نور جس کے چہرے پہ ہوگا سمجھ لینا یہ اللہ کے رضا کے لیے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر سے میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ سیماہم فی وجوہہم، منافق کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، سجدے کی نشانات نہیں ہوں گے، کافر کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا، سجدے کے نشانات نہیں ہوں گے۔ وہ کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ بت کے سامنے جھک رہا ہے جو خود بے نور ہے، اور مومن اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے۔ مطلب کیا؟ زمینوں کو بھی روشنی وہی عطا کرنے والا ہے، آسمانوں کو بھی روشنی وہی عطا کرنے والا ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان صحابہ کرام کی مثالیں ہم نے تورات کے اندر بھی بیان کر دی ہیں کہ ابو بکر صدیق ایسے ہوں گے سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے، ہم نے تورات کے اندر بیان کر دیا۔ جی تراہم رکعا سجدا یبتغون سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ اب آگے جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ درکار ہے، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ اگلی آیہ کریمہ سننے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی اور رسول کریم کی مثال اللہ کریم نے بیان فرمائی، اور مثال کس نے بیان کی؟ بے مثل خدا نے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اس کی مثل نہیں ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ لا مثل لہ لا مثال لہ، لا ضد لہ لا ند لہ، لا کفر، اس کا کوئی کفر نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے رسول کریم کی اور صحابہ کرام کی مثال سمجھاتے ہوئے فرمایا کزرع اخرج شطأہ۔ آپ نے کبھی جو کسان اور دہقان جہاں پہ تشریف فرمائیں، کھیتی باڑی کرنے والے یا جو ذمہ دار قسم کے لوگ تشریف فرمائیں، انہیں پتہ ہوگا کہ جس وقت ذمہ دار بیج لے کے زمین کے اندر پھینکتا ہے باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے کہ نہیں؟ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، بے نیاز ہے، کوئی تیرا میرا پابند تو نہیں جی، بے نیاز ذات ہے نا۔ تو پھر ایک جملہ اگر آپ ہضم فرما لیں تو مجھے یہ اس ہفتے میں ہی 2-3 بار بڑی دل شکری میری ہوئی ہے اس جملے سے کہ 2-3 گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تو انہوں نے میرے بڑے قریب ہونے کے باوجود مبارک دینا اور اطلاع کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ یہ صرف میرے اس قرب و جوار کے اندر رہنے والے لوگوں کا المیہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کا المیہ ہے، ایسے ہی نہیں؟ اور اگر ایک چھوڑ کے دوسری بیٹی ہو جائے تو گھر میں صف ماتم بچھ جاتی، اور تیسری ہو جائے تو خاتون خانہ کو جناب والا بڑا منحوس سمجھا جانے لگ جاتا ہے، اور چوتھی ہو جائے تو 3 طلاقیں تو پکی ہیں۔
یہ بات پر حق ہے کہ نہیں؟ نہیں جنہوں اس گل دے نال کوئی اعتراض ہے ذرا بشاد کہہ دیں نہیں جی نہیں اینج نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھ خود ایسا ہوا، میرے بالکل پڑوس میں بیٹی پیدا ہوئی رات کی تاریکی میں، اور صبح مجھے انہوں نے تب مبارک تک نہیں دی، اطلاع تک نہیں دی، مجھے خبر ملی، میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے کہا جی اللہ آپ کے لیے اس بیٹی کو جس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے برکت والا بنائے۔ اب یہ جو میں نے شعر آپ کو سنایا ہے اس پر میں بیٹی کو کے معاملے کا انتباہ کیوں کر رہا ہوں؟ بیج جس وقت آپ نے زمین کے سپرد کر دیا تو جو کسان اور دہقان ہے وہ کہتا ہے کہ اس بیج میں سے ضرور گندم کا خوشہ نکلے گا، نہیں نہ نکلے گا، کس نے نکالنا ہے؟ اللہ نے۔ تو قادر نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہے۔ ایسے ہی یہی کانسیپٹ قرآن پاک نے واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بطور تحفہ کے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بطور تحفہ کے بیٹیاں دیتا ہے۔ جی وہاں یہب کا لفظ استعمال ہوا، یہ جو پلاٹوں کے لین دین کے معاملات کرتے ہیں وہاں وہ ایک جملہ ان کو یاد ہوگا، ہیبہ کرنا۔ اور جو وسیقہ نویس بیٹھے ہیں وہ تو میری بات بطور یقین سمجھ رہے ہوں گے۔ ہیبہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا پلاٹ یا اپنی زمین جائیداد منقولہ یا جائیداد غیر منقولہ کسی بندے کو وقف کر دینا، ہیبے میں دے دینا، تحفہ دے دینا، گفٹ کر دینا۔ وہی لفظ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر استعمال فرمایا، فرمایا میں صرف بیٹیاں تم پر بوجھ بننے کے لیے نہیں دیتا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب جو بیٹی کی پیدائش پہ منہ بس ہو رہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تیرے بس میں نہیں ہے، یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے بیٹے پیدا کرنا، بیٹیاں پیدا کرنا۔ ہاں تو اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کر سکتا ہے کہ مولا کریم میرے گھر کے اندر سب خوش تب ہوں گے کہ بیٹا ہو، لیکن نیک ہو۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، جن انبیاء کرام نے بھی اللہ سے بیٹے مانگے، صرف بیٹا نہیں مانگا، صالح بیٹا مانگا۔ جس وقت وہ کوئی خبیث الفطرت آ جاتا ہے پھر آگ کا نہیں کرنا پڑتا، آگ کرنا پڑتا ہے نا، آگ کا قانون بھی آپ کے ہاں موجود ہے۔ تو بیٹی کی موجودگی باعث رحمت ہے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ تو میری بات تھی نا، اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول، اور اس کے ساتھ محبوب۔ نہیں جنہیں نہیں نہ پتا وہ سن لیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنی محبت کے لیے کسی کو نہیں چنا سوائے حضرت آمنہ کے لال کے، ایک پہ ہی نگاہ پڑی، اسے اپنی محبت کے لیے چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو محبت دی لیکن مقام خلت پہ رکھا، اور مقام خلت اپنے مقام پہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن مقام خلت سے کہیں اونچا مقام محبت ہے، جس کی ساری توجہ رسول کریم کو عطا ہوئی ہے۔ مقام خلت سے بہت اونچا ہے۔ آج میرے موضوع کے اندر یہ دونوں مقام تھے، مقام خلت بھی اور مقام محبت بھی، لیکن اس پہ میں بات نہیں کر سکوں گا، موضوع اور طرف چل پڑا۔ رسول کریم کو اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اب سارے بندے میری طرف دھیان کیجئے گا، چھاتو دیکھو نہیں انہوں نے سیلنگ لگائی تھلے میرے حال دیکھو۔ رسول کریم کو اولاد عطا ہوئی، پہلے رسول کریم کے کاشانہ اقدس کے اندر 4 صاحبزادیاں آئیں، یکے بعد دیگرے 4 صاحبزادیاں آئیں، صف ماتم بچھ گئی تھی، برا منایا گیا تھا، اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ کیوں نہیں عرض کیا مولا کریم یہ بیٹیاں تو عجیب معاشرے کے اندر ہوتی ہے، ان بیٹیوں کو تو زندہ درگور میرے سامنے کیا جاتا رہا ہے، یہ میرے گھر کے اندر بھی تو نے لائن لگا دی ہے، 4 صاحبزادیاں دے دیں، اس لیے کہ رسول کریم اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ بیٹی باعث زحمت نہیں ہوتی، باعث رحمت ہوتی ہے، زحمت کا باعث نہیں۔ اس لیے کائنات کے اعظم رسول نے فرمایا، صاحب، اب جملہ عربی زبان میں اور اس کا ترجمہ عرض کر کے جاؤں گا، صاحب البنات مرزوقن، جس کی بیٹیاں جتنی زیادہ ہوں گی اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ رزق عطا کرے گا۔ تو رزق کون لے کے آ رہا؟ بیٹے؟ نانا، بیٹیاں رزق کا سبب ہے، بیٹیاں رحمت کا سبب، بیٹیاں اللہ کی رضا کا سبب، بیٹیاں محمد پاک کی سنت ادا کرنے کا سبب، بیٹیاں رزق میں کثرت کا سبب۔
اب جو بیٹی پیدا ہو جانے پر منہ بسورے اور پھر کر بھی بیچارہ کچھ نہیں سکتا، اپنے اندر ہی غصہ ہے اور اپنے غصے کی آگ کے اندر خود ہی جل کے مر رہا ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ بھی ایمان کی خیر منا، رسول کائنات کے کاشانہ اقدس کے اندر جو پہلا پھول اولاد کی صورت کے اندر کھلا وہ خاتون جنت بنی، بیٹی تھی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ 4 صاحبزادیاں کاشانہ نبوت کے اندر آئیں، اس کے بعد صاحبزادوں کا آنا شروع ہوا۔ اللہ کریم نے صاحبزادیاں 4 عطا کی، صاحبزادے 3 عطا کیے ہیں۔ آپ کو بیٹی کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ یہ آنکھوں کا نور ہے، یہ دل کا سرور ہے۔ کبھی اس پھول کی بھی خوشبو لے کے دیکھو کہ اس پھول کے اندر اللہ کریم نے کتنی خوشبو رکھی ہے۔ اچھا بیٹی نہ ہو تو وہ ماں کب بنے گی، تو اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ بیٹیوں سے یہ پورا معاشرہ ہی الرجک ہے، تو کوئی کسی گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو، سب کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، بیٹے ہی بیٹا ہوں، تو ان بیٹوں کے نکاح کس کے ساتھ کرنے ہیں؟ سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو بیٹی اتنی ہی ناپسندیدہ تھی تو اللہ کریم نے حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو زمین پہ کیوں اتارا؟ حضرت آدم کو بغیر ماں کے، بغیر عورت کے پیدا کر لیا نا اللہ نے، تو آگے نسل نہیں چل سکتی تھی، نسل چل سکتی تھی، بس یہ 2 پہیے ہیں گاڑی کے، ان کے بغیر گاڑی چل سکتی۔ لیکن میری دعا یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کو یہ پہیہ ایک مرسڈیز کا اور ایک سزوکی کا عطا نہ کرے، دونوں پہیے اللہ کریم آپ کو مرسڈیز کے عطا کرے۔ یہ جن لوگوں نے بات سمجھنی تھی میری سمجھ لی ہے، یعنی کہ نیک اور صالح بیوی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ سزوکی کے پہیے کا مطلب یہ ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان ہوگا۔ ابھی اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ آخری جملہ، ہمارے مسلمان بھائی بہت مشکل کی کیفیت میں ہیں، چوروں سے ہوشیار ہو کے ان کی مدد میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی لازم اور فرض ہے۔ 12-14 سال سے جہاں اس مسجد کے اندر آ رہا ہوں، کبھی کسی چیز کا میں نے ذکر نہیں کیا، مطالبہ نہیں کیا، اپیل نہیں کی، ہاتھ نہیں پھیلائے، چولی نہیں پھیلائی، دامن نہیں پھیلایا، کشکول گدائی لے کے آپ کے سامنے نہیں آیا، لیکن آج ان کے لیے یہ میں آپ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں۔ ان مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے پاس نہ زمین ہے نہ ان کے پاس آسمان ہے، تپتا ہوا پانی ہے، گھر ان کے گر چکے ہیں، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں ہیں، صاف ستھرا پانی بھی پینے کے لیے ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ بس چوروں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے جیسے تیسے ہو سکے، خود جانا پڑے خود جائیں، محلے کے اندر کمیٹیاں بنا لیں اور خود جا کر ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر کے انہیں سلام بھی کریں اور انہیں دعائیں بھی دیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں کہ جو نذرانہ ہم لے کے آئے ہیں آپ نے ہم سے قبول کر لیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔